اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ فاطر السماوات والارضین وہو اول الاولین والآخر الآخرین خالق التین والزیتون وطور سنین والبلد الامین رب الانبیاء و اولیاء و اوصیاء والملائکۃ المقربین ومنزل التوراۃ والزبور والانجیل والقرآن المبین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال امیر المومنین انا عبد من عبیدنا محمد صلوات دیجیے عزیزان گرامی قدر، بزرگان ملت جعفریہ، ماتمداران شہداء کربلا، موالیان حیدر کرار، سوگواران سید الساجدین، بے انتہا ممنون اور متشکر آپ تمام حضرات کا، اور بالخصوص اپنے بھائی اور بزرگ محترم حضرت زمجادی صاحب کا، کہ جنہوں نے مجھے اس مجلس اعزا سے دعوت خطاب دے کر یہ شرف اور سعادت عطا فرمائی کہ میں آپ حضرات کے روبرو ان شخصیات کا تذکرہ کروں کہ جو خدا کے وہ عبد ہیں کہ جنہوں نے عبدیت کو معنی عبدیت عطا فرمائی۔ توجہ ہے آپ کا حضرت کی، جنہوں نے عبد کو معنی عبد عطا فرمائی، اور عابدین میں جتنے بھی عابدین آدم سے لے کر عیسیٰ تک آئے، ان سب عابدین میں سب سے افضل یہ 14 معصومین ہیں۔ توجہ ہے ذہن محترم، ذرا سا اس مرحلے پر خیال رکھیے گا، اور ہر حجت کا بعد والی حجت عابد، میں نے جملہ کہہ دیا حضور، ہر حجت کی آنے والی حجت عابد، ہر حجت کی آنے والی حجت عابد، اس کی عبادت گزار، اگر اس کی عابد نہ ہوتی تو کبھی بھی میرا مولا علی یہ نہ کہتا کہ انا عبد من عبیدنا محمد، مجھ علی کے لیے یہ شرف ہی کافی ہے کہ میں محمد کے عبدوں میں سے ایک عبد ہوں۔ توجہ ہے محترم، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا عزت عطا فرمائے۔ اسی مولا متقیان کے قول کو سرنامہ کلام قرار دیا، اور اسی حوالے سے ابتدائی جملے آپ حضرات کے اذہان عالیہ کی نظر کیے کہ ہر حجت کی آنے والی حجت عابد ہوتی ہے۔ یہاں ملا ازم کا طریقہ یہ رہا کہ جہاں بھی فضیلت آل محمد رہی، وہاں انہوں نے گھما پھرا کر فضیلت کو کم کرنے کی کوشش کی۔ توجہ رکھیے گا جان محترم،
بھئی یہ اس ملائزم کا، اور ملائزم یہاں ذہن میں رکھیے گا قبلہ، ہماری جب ہم ملا کہتے ہیں تو ہماری مراد شیعان علی سے نہیں ہوتی، دشمن علی سے ہوتی ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا عزت عطا فرمائے۔ یہ تمہیدی مرحلہ ہے۔ ملا ہم اسے کہتے ہیں کہ جو شیعان علی میں سے نہیں ہوتا، دشمنان علی میں سے ہوتا ہے۔ یہی تو ملا میں اور عالم میں فرق ہوتا ہے۔ توجہ ہے، توجہ رکھیے گا۔ پہلا جملہ تو میں اس انداز میں کہوں گا کہ عالم میں اور شیعہ میں یہ فرق ہوتا ہے کہ ملا میں اور عالم میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ملا وہ ہوتا ہے جو دشمن علی ہوتا ہے، عالم وہ ہوتا ہے جو شیعان علی میں سے ہوتا ہے۔ توجہ ہے، توجہ رکھیے، مولا آپ کو سلام رکھے۔ بے انتہا شکر گزار جس خوبصورت انداز میں سماعت فرما رہے ہیں۔ اور اب ایک جملہ ایک قدم آگے آپ کی اس بے انتہا نوازشات کو نظر میں رکھتے ہوئے ایک جملہ آگے بڑھ کر کہہ رہا ہوں کہ ملا وہ ہوتا ہے جو ابو جہل کا پجاری ہوتا ہے، عالم وہ ہوتا ہے جو در علم کا بھکاری ہوتا ہے۔ سلامت رہیے۔ توجہ ہے نا، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ بے انتہا شکر گزار۔ آج کی یہ انشاءاللہ تمہیدی مجلس ہے، اس سے گزر جائیں تو اگلی دو مجلسوں میں انشاءاللہ اور زیادہ وضاحتوں سے بات ہوگی۔ تو یہاں پر بات اتنی سی ہے کہ جب علی نے یہ کہا کہ انا عبد من عبیدنا محمد، مجھ علی کے لیے یہ شرف ہی کافی ہے کہ میں محمد کے عبدوں میں سے ایک عبد ہوں، تو ملا اعظم کو یہاں فضیلت علی بھی گھٹانی پڑ گئی، فضیلت رسول بھی گھٹانی پڑ گئی، اس لیے کہ ملا اعظم نے جو اس کا ترجمہ کیا تو وہ یہ کہہ کر کیا کہ علی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مجھ علی کے لیے یہ شرف ہی کافی ہے کہ میں محمد کے غلاموں میں سے غلام۔ توجہ رکھیے گا جان محترم، بھئی یہ ملا اعظم نے ترجمہ کیا ہے، کسی شیعہ عالم نے یہ ترجمہ نہیں کیا۔ قبلہ معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہنا چاہوں گا، اس لیے کہ عبد کا ترجمہ آپ نے غلام کس بنیاد پر کیا؟ اس لیے کہ عبد اللہ کا بھی ہوتا ہے، عبد رسول اللہ کا بھی ہوتا ہے، اور جب بات اللہ کی آئے گی تو میری جان اللہ کسی کو غلام بنانا نہیں چاہ رہا۔ توجہ کریں نا قبلہ، مولا آپ کو سلام رکھے قبلہ۔ بھائی پورے قرآن مجید میں مجھے دکھائے نا کہ اللہ نے یہ کہا ہو کہ جتنے کلمہ گو ہیں وہ میرے غلام بن جائیں۔ علی توجہ ہے، توجہ کیجئے اظہر بھائی۔ بھائی کہیں پورے قرآن میں یہ کہا کہ سارے کلمہ گو میرے غلام بن جائیں؟ مولوی صاحب غلام میں اور عبد میں فرق ہے۔ اللہ اپنا عبد بنانا چاہ رہا ہے، غلام نہیں بنانا چاہ رہا۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، نہیں تخلیق کیا ہم نے جن و انس کو سوائے اس کے کہ وہ ہمارے عبد بن جائے، ہمارے عبادت گزار بن جائے۔ کہیں تو مجھے دکھاؤ نا کہ کسی 6666 آیات میں الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک چلے آؤ، کہیں مجھے یہ دکھا دو کہ اللہ نے اپنی مخلوق سے یہ کہا ہو کہ میرے غلام بن جاؤ۔ توجہ رکھیے گا جان محترم۔ بھائی خدا نے کہیں نہیں کہا کہ میرے غلام بنو، اللہ تو یہ کہہ رہا ہے میرے عبادت گزار بنو، میرے عابد بنو۔ توجہ رکھیے گا، میرے عبادت گزار بنو، میرے عابد بنو۔ تو جب اللہ نہیں چاہ رہا تو پھر رسول کیسے چاہے گا؟ توجہ ہے نا جان محترم۔ بھائی جب خدا ہی غلام بنانا نہیں چاہ رہا، اور پھر غلام میں اور عبد میں فرق ہے۔
ذرا اس مرحلے پر غور کیجیے گا حضور، چونکہ یہ ایک طویل مرحلہ ہے. میں بے انتہا شکر گزار جس خوبصورت انداز میں آپ نے مجھے اپنی داد و دہیج سے نوازا ہے، میں اس حوالے سے آپ کا شکر گزار ہوں. ذرا سے اس مرحلے پر، یہ طویل مرحلہ ہے، اس پر غور کیجیے گا کہ غلام میں اور عبد میں فرق ہے. غلام وہ ہوتا ہے جس کا سر زبردستی چھپوایا جاتا ہے. غلام قبلہ، غلام وہ ہوتا ہے کہ جس کا سر زبردستی چھکوایا جائے. زبردستی نہیں، توجہ کی نا، جس کا سر زبردستی جبر کے ساتھ، اکراہ کے ساتھ، زبردستی کے ساتھ جس کو اپنے تابع کیا جائے اسے غلام کہا جاتا ہے. اور اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. سلام رکھے قبلہ. بھائی قرآن تو اپنے قرآن میں کہہ رہا ہے نا خدا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. اور پھر اللہ نے تو اتنی آزادی دی. دیکھیے غلامی میں آزادی نہیں ہے، یا لی توجہ نہیں کر رہے قبلہ. بھائی غلامی میں آزادی نہیں ہے. جو بھی ملک آزاد ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے ہم نے غلامی سے چھٹکارا پایا. جو ہے نا بھائی 70 سال ہوئے ہیں نا پاکستان کو آزاد ہوئے. 1947 میں یہی کہا گیا تھا نا کہ ہم نے غلامی سے چھٹکارا پایا. کیوں؟ اس لیے کہ جبرن آپ کے سروں پر مسلط ہو گیا تھا، آپ کی مرضی نہیں تھی. تو غلامی یہی تو کہلاتی ہے کہ جہاں مرضی نہ ہو اور جبرن مسلط ہو جائے وہاں غلامی ہوتی ہے. اور اللہ اتنا رحمان ہے، اس کی رحمانیت کا تقاضا ہے کہ وہ جبر نہیں کرتا، رحمان کا رحمان رہتا ہے. رحمان کا رحمان. تو جو ہے نا کہ اس کی رحمانیت کا تقاضا ہے کہ وہ جبر نہیں کر رہا. اسی لیے وہ اپنے قرآن میں کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے. تمہاری مرضی ہے، جس چاہے دین پر چلو، آخرت میں فیصلہ ہوگا. توجہ رکھیے گا، فیصلہ آخرت میں ہوگا. دین تمہارا، دین تمہارا، تمہارا دین تمہارے ساتھ. لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ. جس چاہے دین پہ نہیں توجہ کرے گا. میں جملہ کہہ دوں گا، بھئی تمہاری مرضی چاہے جس کے ساتھ چلو، تمہاری مرضی جسے چاہے اپنا بڑا بناؤ، ہماری مرضی جسے چاہے اپنا بڑا بنائے. بس تمہارے بڑوں میں اور ہمارے بڑوں میں فرق یہ ہے کہ تمہارے بڑوں کا کوئی تذکرہ کرتا ہے تو تمہیں شرمندگی ہوتی ہے، اسی لیے FIR کٹاتے ہو. ہمارے بڑے وہ ہیں کہ جو بھی تذکرہ کرے گا، تذکرہ وہ کرے گا، خوش ہمیں ہوگی، خوشی ہمیں ہوگی. بے انتہا ممنون اور متشکر ہوں آپ کا حضرات کا. ذرا سے ایک قدم اور آگے بڑھنا چاہوں گا. بھائی یہاں پر اللہ غلام نہیں بنانا چاہ رہا، اور جو آپ نے عبد کا ترجمہ یہاں غلام کیا تو پھر آیت اب میں پڑھنے جا رہا ہوں، وہاں بتانا کہ عبد کا ترجمہ کیا ہوگا. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ. بے عیب ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے عبد کو، اپنے عبد کو. یا علی سوچے توجہ ہے نا. شب اسراء کی آیت ہے نا قبلہ، شب اسراء کی آیت ہے نا. سبحان الذی، سبحان الذی، بے عیب ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات، ہر عیب سے اعلیٰ ہے وہ ذات، ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے عبد کو.
مولوی ترجمہ یہاں توجہ ہے، توجہ رکھے نا حضور، کرے نا مولوی صاحب یہاں غلام ترجمہ. قبلہ کیجئے نا، ترجمہ کرے نا یہاں. نہیں کر سکتے نا؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ شان رسالت سامنے ہے. ادھر غلام کہا، ادھر دار اسلام سے نکلا. توجہ ہے، توجہ ہے، نظر مطرح، توجہ ہے، نظر مطرح. بھئی ادھر آپ نے غلام کہا، ادھر دار اسلام سے خارج. تو جب یہاں عبد کا ترجمہ کیا کیا جا رہا ہے، جتنے بھی مترجمین قرآن مجید ہیں ان سب نے یہاں اس مقام پر آیہ اسراء کے مقام پر جو عبد آیا ہے اس کا ترجمہ انہوں نے بندہ کیا. بے عیب ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو. بے عیب ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو، اپنے بندے کو، اپنے عبد کو، اپنے نہیں توجہ کر رہے قبلہ، اپنے عبد کو. بارے الہی رسول کو یہاں بندہ کیوں کہہ رہا ہے؟ توجہ رکھیے گا ذرا محترم. کیا اس لیے کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ بہت بڑے نمازی ہیں؟ سوچے نا، کیا اس لیے کہہ رہا ہے کہ بہت بڑے نمازی ہیں؟ کہ نہیں، اس لیے نہیں کہہ رہا کہ بہت بڑا نمازی ہے. اس لیے کہ نماز اسلام کا جزو ہے اور میرا رسول کل کا کل اسلام ہے. توجہ کریں ادھر بتایا بھائی نماز اسلام کا جز ہے. ابھی میرے بھائی نے نماز کے حوالے سے پڑھا. الحمدللہ ہم بھی نمازوں کے حق میں ہیں، الحمدللہ ہم بھی نمازیں پڑھنے والے ہیں، الحمدللہ ہم بھی 5 وقت کے کم از کم ہم دعائیں کرتے ہیں کہ خدا ہر مومن کو کم از کم 5 وقت کی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بے شک ہم بھی نمازوں کے حامی ہیں، لیکن الحمدللہ ہم نمازوں کے مخالف بھی ہیں. قبلہ اسی معیار پہ لا کے شاید مجھے یہ جملہ کہنا تھا. بھئی الحمدللہ ہم نماز کے حامی ہیں، الحمدللہ ہم نماز کے مخالف بھی ہیں. لائٹ جا رہی ہے میری جان، اس کو پوری چلنے دینا، کٹ نہیں لگنا چاہیے. کٹ لگے گا تو معاملہ خراب ہوگا. یہ جو کٹ لگتا ہے نا بھئی یہی معاملہ خراب کرتا ہے. اسلام میں بھی جو کٹ لگے ہیں نا، اسلام میں بھی کٹ لگے ہیں، انہی نے معاملہ خراب کیے. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. خدا کی قسم ہم نماز کے حامی ہیں، خدا کی قسم ہم نماز کے حامی نہیں ہیں. اللہ کی قسم ہم نماز کے حامی ہیں، اللہ کی قسم ہم نماز کے حامی نہیں ہیں. رسول کی قسم ہم نماز کے حامی ہیں، رسول کی قسم ہم نماز کے حامی نہیں ہیں. علی کی قسم ہم نماز کے حامی ہیں، علی کی قسم ہم نماز کے حامی نہیں ہیں. سیدہ کی قسم ہم نماز کے حامی ہے، سیدہ کی قسم ہم نماز کے حامی نہیں ہے. حسن کی قسم ہم نماز کے حامی ہے، حسن کی قسم ہم نماز کے حامی نہیں ہے. حسین کی قسم ہم نماز کے حامی ہے، حسین کی قسم ہم نماز کے حامی نہیں ہے. آدم کی قسم ہم نماز کے حامی ہے، آدم کی قسم ہم نماز کے حامی نہیں ہے. اناس کی قسم ہم نماز کے حامی ہے، اناس کی قسم ہم نماز کے حامی نہیں ہے. ابراہیم کی قسم ہم نماز کے حامی ہے، ابراہیم کی قسم ہم نماز کے حامی نہیں ہے. اسماعیل کی قسم ہم نماز کے حامی ہیں، اسماعیل کی قسم ہم نماز کے حامی نہیں ہے. موسیٰ کی قسم ہم نماز کے حامی ہیں، موسیٰ کی قسم ہم نماز کے حامی نہیں ہے. عیسیٰ کی قسم ہم نماز کے حامی ہیں، عیسیٰ کی قسم ہم نماز کے حامی نہیں ہے. سید سجاد کی قسم ہم نماز کے حامی ہیں، سید سجاد کی قسم ہم نماز کے حامی نہیں ہے. ہم حامی ہیں تو وہ
توجہ ہے نا؟ مولا آپ کو سلام رکھے، مولا عزت رحمان. توجہ ہے نا جناب؟ ہم حامی بھی ہیں، ہم مخالف بھی ہیں. حامی ہم ان نمازوں کے ہیں جو حسین نے پڑھی ہے، مخالف ہم ان نمازوں کے ہیں جو یہ لشکر یزید نے پڑھی. اور میری جان کن نمازوں پر گھمنڈ ہو رہا ہے؟ قبلہ آج بات آئی ہے تو یوں ہی کر کے جاؤں گا، اور پھر اس کے ساتھ متصل ہو کر جناب سید سجاد کی بارگاہ میں پیش ہوں گا. کن نمازوں پہ گھمنڈ کر رہے ہیں میری جان؟ وہ نمازیں کہ جن نمازوں پر آپ کو خود بھی یقین نہیں ہے. قبلہ سوچے نا حضور، بھائی آپ کو خود بھی یقین نہیں ہے کہ قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. توجہ کیجئے نا جان محترم، بھائی آپ کن نمازوں پر گھمنڈ کر رہے ہیں؟ اول تو نمازی کو گھمنڈی ہونا ہی نہیں چاہیے. اللہ اکبر، توجہ کرے نا. اس لیے کہ نماز تو انکساری سکھاتی ہے. جس نے انکساری چھوڑ کر گھمنڈ اختیار کر لیا پھر وہ حسین والا نہیں رہا، یزید والا ہوا. توجہ ہے نا بھائی؟ جہاں انکساری نہ رہے، جہاں گھمنڈ آ جائے، جہاں خودسری آ جائے، جہاں بغاوت آ جائے، تو پھر وہاں نماز نہیں رہتی، وہاں فرعونیت آتی ہے، وہاں یزیدیت آتی ہے. توجہ ہے نا محترم؟ پھر لاکھ سجدے کرتے چلے جاؤ. ہم منہ پہ ماری جائیں گی. اچھا جہاں فرعونیت آ جائے نا وہاں سے خدا بھی چلا جاتا ہے. بھائی جہاں فرعونیت اور یزیدیت آ جائے نا وہاں خدا نہیں رہا کرتا. پھر تو زبانی کلموں پہ بات چل رہی ہوتی ہے، قلب میں کسی اور کا بت بنا ہوا ہوتا ہے. کسی اور کا قلب میں بت بن جاتا ہے، وہاں خدا نہیں رہتا. اسی لیے تو شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا تھا کہ میں جو سر بہ سجدہ ہوا کبھی. قبلہ بات یوں آئی ہے تو پھر اسی انداز میں لے کے چلوں گا نا. میں جو سر بہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. محترم آپ کو سلامت رکھے، مولا عزت رحمان. قبلہ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ میں جو سر بہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. جن کے دلوں میں کفر اور منافقت کے بت بیٹھ جاتے ہیں نا ان کے سجدوں کو تو زمین ہی قبول نہیں کرتی. اللہ کیا کرے گا؟ خدا کے لیے کرے گا. میں نے بہت بڑا جملہ کہا ہے بھائی، ان کے سجدوں کو زمین قبول نہیں کر رہی ہے. اللہ کیا قبول کرے گا؟ اور زمین کیسے قبول کر لے؟ زمین بیٹی ہی ابو تراب کی ہے. آپ کو سلام رکھے. یقین جانیے بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں، پوری رات کا جاگا ہوا ہوں، سارا دن میں نہیں سویا، لیکن آپ کی اس داد نے مجھے میری تھکت ختم کر دی ہے. ذرا سے اس مرحلے پہ غور کیجیے گا. میں نے کہا کل سے انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی، لیکن ذرا سا اس مرحلے پر ہمیں ملت اسلامیہ جواب تو دینا کہ میری جان کن سجدوں پہ گھمنڈ ہو رہا ہے. جملہ کہوں حضور، تمہارے سجدوں کا تو عالم یہ ہے کہ اللہ سورہ ماعون میں تمہارے سجدوں پر پھٹکار نازل کر رہا ہے. سورہ ماعون تو سب کو پتا ہے نا، ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. پھٹکار ہے ان نمازیوں پر
جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. یا علی توجہ نہیں کر رہے. پھٹکار ہے، پھٹکار ہے، پھٹکار ہے ان نمازیوں پر، ویل ہے، پھٹکار ہے ان نمازیوں پر جو اپنی نمازوں سے غافل ہے اور دکھاوے کی نمازیں پڑھ رہے ہیں. تو میری جان قرآن نے تو واضح کر دیا نا کہ اللہ کو دکھاوے والی عبادت پسند نہیں ہے، دل والی عبادت پسند ہے. دل والی جو ہے آپ کو سلام رکھے، مولا عزت فرمائے بھائی دل والی عبادت پسند ہے. اسی لیے تو جناب سید سجاد نے کہا تھا کہ روح کا جو ہادی ہے وہ قلب ہے. ہائے خدا کے لیے جو کریں گے، روح کا جو ہادی ہے وہ قلب ہے، اور قلب کا جو ہادی ہے وہ عقل ہے، اور عقل کائنات میں کوئی نہیں ہے سوائے چہاردہ معصومین کے. میرے مولا سجاد کا ہی قول ہے کہ روح کا جو ہادی ہے وہ قلب ہے، دل ہے، اور دل کا جو ہادی ہے وہ علم ہے، اور علم ہے ہی آل محمد. اس لیے کہ ایک شہر علم ہے، ایک در علم. ایک شہر علم ہے، ایک در علم ہے. مدینہ العلم علی بابہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو میری جان شہر کے پاس بھی سے جو کچھ بھی ملے گا وہ تمہیں شہر نہیں دے گا، دروازہ عطا کرے گا. دروازہ جی سلامت رہو. پورا مجمع مل گئے مولا سلام رکھے میرے شہزادے کو. توجہ ہے نا بھائی یہ دیکھیں نا، یہی تو شرافت خون کا کمال ہوتا ہے، طہارت خون کا یہی کمال ہوتا ہے. توجہ ہے نا بھائی ہم یہی تو کہا کرتے ہیں. آج زمانہ پریشان ہے کہ ہمارے نوجوان ہمارے گرجا گھروں میں نہیں آ رہے، ہمارے نوجوان ہمارے مندروں میں نہیں آ رہے، ہمارے نوجوان ہمارے عبادت خانوں میں نہیں آ رہے، ہمارے نوجوان مسجدوں میں نہیں آ رہے. کیوں ہمارے نوجوان مسجدوں میں نہیں آ رہے؟ مسجدیں بھی بوڑھوں سے بھری ہوئی ہے، گرجا بھی بوڑھوں سے بھرے ہوئے ہیں، مندر بھی بوڑھوں سے بھرے ہوئے ہیں. سب جگہ آپ کو بوڑھے ملیں گے، نوجوان نہیں ملیں گے، جوان نہیں ملیں گے. ملیں گے تو مجلس حسین میں ملیں گے. ہم یہی تو کہا کرتے ہیں میری جان یہ تمہاری بدنصیبی ہے کہ تمہارے پاس کوئی حسین نہیں ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارا مولا حسین ہے، حسین ہے. آپ کو سلام رکھے. توجہ ہے نا یہ حسین ہی کا کمال ہے. جملہ کہوں حضور یہ کمال تو جناب رسول خدا کے پاس تھا، نہ علی ولی اللہ کے پاس تھا، نہ حسن مصطفیٰ کے پاس تھا. یہ کمال ہی حسین کے پاس ہے کہ جس کے لشکر میں 90 سال کے بوڑھے سے لے کر 6 مہینے تک کا مجاہد ہے، مجاہد ہے. اس سے بڑا جملہ نہیں ہے. تو سلام رکھے مولا عزت فرمائے. توجہ ہے نا اور میں اس مرحلے سے اور گزرتا چلا جاؤں گا اسی طرح جس انداز میں آپ سنتے چلے جا رہے ہیں. سنتے رہیے. تو میری جان کن سجدوں پہ گھمنڈ کر رہے ہیں آپ؟ جی جی ہاں جی ایسے ہی ہے. سب کچھ ہے، سب بڑا ہے، ایمان چھوٹا ہے. سب کچھ بڑا ہے،
سب اچھا قبلہ جملہ کہوں کہ حضور اگر تاریخی جنگیں آپ کی نگاہ میں ہے، ان کا سب کچھ بڑا ہے مگر دل چھوٹا ہے. تاریخ تو اٹھا کر دیکھے نا قبلہ تو جو ہے نا اللہ محترم. اب مل کر دور بھیج دیجیے محمد. چھوٹے دل کے تھے نا، کبھی تو ہنگاموں سے گھبرا کے کوئی پہاڑی پہ گیا. توجہ ہے نا مطلب. اسی لیے کہا تھا میں نے سب بڑا ہے، ہر چیز بڑی. دل مننے سے، دل ننے سے. توجہ ہے نا مطلب. اچھا میرے کے درود بھیج دیجیے بس بتا لیں. یہ آل محمد کی کرم نوازیاں ہیں کہ انہوں نے یہ سلسلہ ہم میں قائم رکھا ہے. عرفان صاحب میرے چچا تھے، میں ان کا بھتیجا ہوں، اور یہی تو خون کی نشانی ہوتی ہے. اور جو ہے آپ کو سلامت رکھے. بھائی اگر بڑا گزر جائے تو چھوٹا اس کی یاد دلاتا رہتا ہے. یہی تو نسلوں کی طہارت کی نشانیاں ہوتی ہے. جو ہے نا درمکن میں تو بات لے گیا وہاں تک جہاں تک لے جانا تھا. بھائی کن سجدوں پہ گھمنڈ کر رہے ہیں آپ، جن پر آپ کو خود کو یقین نہیں ہے کہ یہ قبول ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے. اس لیے کہ کسی بھی بڑے سے بڑے نمازی سے یہ پوچھئے اٹھا کر کہ جناب آپ نے جو صبح کی 2 رکعت پڑھی ہے، ظہر اثر تو چھوڑیے، وہ 4 رکعت ہے، 2 رکعت ہی کی بات کر لیجئے. اللہ اکبر. بھائی اس 2 رکعت ہی کی بات کر لے. یہ جو آپ نے 2 رکعت کی نماز پڑھی ہے، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کی یہ پڑھی جانے والی نماز قبول ہو بھی رہی ہے یا نہیں؟ ان کو پتا ہوتا ہے کہ قبول ہے یا نہیں. کس کو؟ انہیں کو نہیں تو نہیں پتا ہوتا. انہیں تو نہیں پتا. اس لیے کہ اگر ہم ان سے پوچھیں تو فوراً کہیں گے کہ جی وہ مسئلہ یہ ہے کہ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، قبول کرنا یا نہ کرنا. ایسے ہی نا لوگ یہی جواب دے گا نا بڑے سے بڑا تبلیغی. خدا میں دیکھیے میں اہل زبان اور اہل لاہور میں پڑھ رہا ہوں، زندہ دلوں کا شہر ہے. میرے ایک جملے پہ غور کیجیے نا، بڑے سے بڑا تبلیغی، بڑے سے بڑا بستر بند، جو ہے نا بھائی بڑے سے بڑا جو دروں پہ جا جا کے کھٹکا کر کہتے ہیں نمازیں پڑھو نمازیں پڑھو. انہیں نہ اللہ یاد رہتا ہے نہ رسول یاد رہتا ہے، کوئی یاد نہیں رہتا. انہیں نمازیں یاد رہتی ہے، نمازیں پڑھو نمازیں. اچھا اگر ان سے پوچھ لو کہ بھائی نمازیں کیوں پڑھو، یعنی روح نماز سے بھی غافل ہیں یہ. آج قبلہ یہی باتیں ہوں گی حضور. بھئی یہ روح نماز سے بھی غافل ہیں. اس لیے کہ اگر ان سے پوچھ لیا جائے کہ جناب آپ نماز کی تبلیغ کر رہے ہیں شلواریں اٹھا کر، تو جو ہے نظر محترم پانچے اٹھا کر جو آپ تبلیغ کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھیں تو کیوں پڑھیں، کیا وجہ ہے؟ فوراً کہیں گے جی جنت میں جاؤ گے. اچھا جی جنت میں جائیں گے تو کیا ہوگا، کیا ملے گا جنت میں؟ کچھ مولوی کو نہیں سوچتا سوائے حور کے. ایسے ہی نہ قبلہ کچھ نہیں سوچتا اسے، فوراً ہی کہے گا حور ملے گی. مولوی کو سوائے حلوے اور حور کے کام ہی نہیں ہے. تو جو ہے نا یعنی یہ نمازیں بھی حوروں کے لالچ میں پڑھتا ہے. توجہ ہی نہیں کر رہے کہ بھائی یہ نمازیں بھی حوروں کے لالچ میں. حالانکہ میں ارشد امیر آپ کی چیلنج کر رہا ہوں اس باب العلم امام بارگاہ نشادت کلانی سے کہ نمازوں کا تعلق جنت سے نہیں.
قبلہ نمازوں کا تعلق جنت سے نہیں ہے، اس لیے کہ نماز ہے شکر گزاری۔ اچھا نہیں قبلہ دیکھیں، چونکہ ہمارے معصومین نے ہمیں فرمایا اسی لیے ہم اتنے بڑے دعوے کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی میرا اپنا کمال نہیں ہے قبلہ، یہ دعویٰ بھی میں نے علی کے دعوے کے مطابق کیا ہے۔ توجہ رکھیے گا ذرا، اور اب علی ہی کا قول دہرا کے جا رہا ہوں تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ جنت کا تعلق نمازوں سے نہیں ہے، اس لیے کہ میرے علی نے فرمایا ہے کہ عبادت ہمیشہ تین بنیادوں پر ہوتی ہے۔ ایک وہ ہے جو جنت کی لالچ میں نمازیں پڑھتے ہیں، یہ تاجروں کی عبادت ہے۔ دوسرے وہ ہیں جو دوزخ کے خوف سے نمازیں پڑھتے ہیں، یہ غلاموں کی عبادت ہے۔ تیسرے وہ ہیں جو اللہ کی شکر گزاری کے طور پر نمازیں پڑھتے ہیں، بس جو اللہ کی شکر گزاری کے طور پر نماز پڑھ رہا ہے وہی نماز قابل قبول ہوگی۔ اب سمجھ میں آیا علی نے جب بھی جہاں بھی جس مقام پر بھی اپنے خدا کو سجدہ کیا تو یہ کہہ کر کیا تھا کہ پروردگار میں تجھے سجدہ نہ دوزخ کے خوف سے کرتا ہوں نہ جنت کی لالچ میں کرتا ہوں، بلکہ تجھے سجدہ تو کرتا اس لیے ہوں کہ تو لائق سجدہ ہے، لائق سجدہ ہے۔ سلامت رہیے۔ اور جو ہے نا محترم، مالک میں تو تجھے سجدہ نہ دوزخ کے خوف سے کرتا ہوں نہ جنت کی لالچ میں کرتا ہوں، بلکہ تجھے سجدہ تو کرتا اس لیے ہوں کہ تو عبادت کے لائق ہے۔ یعنی عبادت نہ خوف کے زمرے میں آئے گی، نماز نہ خوف کے زمرے میں آتی ہے، نماز نہ لالچ میں پڑھی جاتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے اس لیے کہ اللہ لائق عبادت ہے۔ اور یہ تو صرف عبادت کی بات ہوئی ہے، ابھی قبولیت تو رہی گئی حضور، ابھی قبولیت تو رہ گئی قبلہ۔ بھائی دیکھیے نا وہ کون سی نمازیں ہیں کہ جن پر اللہ پھٹکار نازل کر رہا ہے، اور وہ کون سی نمازیں ہیں کہ جن سے انسان غافل ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں سورہ ماؤن کی طرف آیا ہوں میں، توجہ رکھیے گا، یہ وضاحتیں بھی ہونا ضروری ہے نا۔ بھائی آپ نے جو نمازیں پڑھی وہ یا تو جنت کے لالچ میں پڑھی یا دوزخ کے خوف سے پڑھی، اور جنت میں بھی آپ کو جو اصل لالچ ہے وہ جنت کا نہیں ہے، آپ کو حوروں کا لالچ ہے۔ توجہ ہی نہیں کر رہے قبلہ، بھائی آپ حوروں کے لالچ میں جنت جانا چاہتے ہیں، جنت ہم بھی جانا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ ہر مومن کی خواہش ہے کہ اسے جنت مل جائے، لیکن تمہاری خواہش جنت میں اور ہماری خواہش جنت میں فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ تم جنت میں اس لیے جانا چاہتے ہو کہ تمہیں حوریں چاہیے، ہم جنت میں اس لیے جانا چاہتے ہیں کہ ہمیں حسین کا غم چاہیے، غم چاہیے۔ تو جو ہے نا جان ہوتا ہے شکر گزار آپ کا حضرت کو بہت شکر گزار ہوں۔ ایک دفعہ مل کر درود بھیج دیجیے۔ توجہ ہے نا ذہن ہوتا ہے۔ بھائی دیکھیں آپ جنت میں اس لیے، اور پھر ابھی قبولیت کی بات تو رہی گئی نہیں جان، قبولیت کہاں ہوگی، کیسے ہوگی یہ نمازیں؟ آپ نے تو سب کی نمازیں لی ہوئی ہے نا، سارے جتنے بھی پڑھ رہے ہیں، کسی کو یقین تو نہیں ہے نا کہ قبول ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ آپ تو یقین والی منزل پر ابھی ہے ہی نہیں، آپ کی نمازوں میں تو اشکال ہے،
آپ کی نمازوں میں شک ہے، اور جہاں شک کی نماز آ جائے وہاں میرا مولا علی پکار کر کہتا ہے نام علی یقین خیر فی الصلاۃ شک، شک کی نمازوں سے یقین کی نیند بہتر ہے، سو جاؤ۔ تو جو ہے مولا ہے نا کہ لا یقین کی نیند بہتر ہے، سنائی توجہ کر رہے قبلہ، یقین کی نیند بہتر ہے، شک کی نمازوں سے یقین کی نیند بہتر ہے، شک کی نہیں توجہ کر رہے، شک کی نمازوں سے یقین کی نیند بہتر ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ شب ہجرت علی اتنے یقین سے سویا کیوں تھا، سویا کیوں تھا۔ مولانا کو سلام رکھے تو جو ہے نا بھائی، اگر علی اس وقت مصلی پہ کھڑے ہو جاتے تو معاذ اللہ علی کی نماز بھی شک کی نماز ہی ہوتی۔ کیا کروں حضور، بات پھیل رہی ہے۔ تو جو ہے نظر محترم بھائی، دیکھیے مسئلے سارے یہ ہیں کہ اگر وہاں پر علی بستر پر نہ سوتے تو وہاں مصلی پہ کھڑا ہونا علی کو شک میں مبتلا کرتا، اس لیے کہ مسئلہ اطاعت رسول کا ہے۔ توجہ کریں بھائی، اطاعت قبلہ میں یہاں ذرا سا مجھے ایکسپلین بھی تو کرنے دیجیے نا بھائی، یہاں اطاعت رسول کا مسئلہ ہے، اس لیے کہ رسول نے یہ کہا تھا علی آج سونا ہے، علی آج یہاں سونا ہے، تو اب اطاعت رسول میں علی سوئے۔ اگر اطاعت رسول کے برخلاف ہو جاتا تو اس وقت علی کا نماز پڑھنا شب کی نمازوں میں آتا۔ جو ہے نا دیکھیے، نماز علی کی اس وقت اگر علی نماز پڑھ لیتے نا تو نماز باطل ہو جاتی، نماز باطل تھی، اس لیے کہ جو عبادت ہے وہ عبادت ہے ہی اطاعت اللہ اور اطاعت رسول۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ان کنتم مومنین، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اگر تم مومن ہو۔ اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی اگر تم مومن ہو، تو اب اطاعت کے مرحلے کو دیکھنا پڑے گا کہ رسول کس وقت کیا کہہ رہا ہے۔ رسول کس وقت کیا کہہ رہے ہیں، اور اس کی مثال صحیح بخاری سے بھی ثابت ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ نے کسی کو پکارا، ایک دفعہ پکارا نہیں آیا، دوسری دفعہ پکارا نہیں آیا، تیسری دفعہ پکارا نہیں آیا، رسول خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد چلے آئے موصوف، جی یا رسول اللہ آپ بلا رہے تھے، کہا میں نے 3 دفعہ پہلے پکارا ہے، اس وقت کیوں نہیں آیا؟ کہا یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا۔ ادھر اس نے یہ کہا یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا، ادھر رسول کہتے ہیں تیرے لیے تیری نماز زیادہ افضل ہے یا مجھ رسول کا حکم افضل ہے؟ حکم افضل ہے۔ تو جو ہے نا حضرت محترم اب ضرور بھیجیے نا حضرت محمد پوچھے نا قبلہ۔ تو جو ہے اصل مسئلے تو یہی ہے کہ میں اس منزل پر آنا چاہ رہا تھا لیکن بہت تیزی سے لے کر آئے ہیں، لیکن ذرا سا اس مرحلے پر ایک قدم اور آگے بڑھنا چاہوں گا، ذرا سا یہاں رک کر میں ایک بات اور کروں گا کہ قبلہ ابھی آپ کی نمازوں کی قبولیت ابھی باقی ہے، شک کی نمازیں ہو رہی ہیں، سارے شک کی نمازیں پڑھ رہے ہیں،
جتنے بھی لوگ ہیں ان سے پوچھا جائے وہ یہی کہیں گے نا کہ قبول کرنا یا نہ کرنا اللہ کا کام ہے. ایسا ہی ہے نا. میں یہی تو کہا کرتا ہوں کہ مولوی صاحب اگر علی سے نمازیں لے لیتے تو علی تمہیں وہ نمازیں دیتا جو یقین والی نمازیں ہوتی. توجہ کرے, خدا کے لیے توجہ کرے. بھائی علی وہ نمازیں دیتا اس لیے کہ یہ آل محمد وہ ہیں کہ جنہوں نے ایک غائب اللہ قبلہ, ایک غائب اللہ جس نے یقین کے ساتھ تمہیں دے دیا. آج زمانہ جو بھی لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ رہا ہے وہ یا تو محمد رسول اللہ کی گواہی پر پڑھ رہا ہے یا علی ولی اللہ کی گواہی پر پڑھ رہا ہے. راجہ نے توجہ ہی نہیں کی. بھائی دو گواہیاں ضروری ہوتی ہیں کسی بھی واقعے کے لیے. اللہ اکبر, خدا کے لیے توجہ کریں. قبلہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. بھائی دو گواہیوں کی ضرورت ہوتی ہے کسی بھی واقعے کے لیے. دو گواہ چاہیے شریعت اسلام میں یا نہیں؟ دو گواہ چاہیے نا. ایسا ہی ہے. تو پھر آپ صرف اکیلے محمد رسول اللہ سے کیسے اللہ لے رہے ہیں؟ ہر چیز کے لیے تو شریعت ہے نا, اور اس شریعت پر اللہ اتنا کاربند ہے. صرف مولوی ہی کاربند نہیں ہو سکتا, یہ اللہ بھی کاربند ہے. اس لیے کہ قانون خدا نے قائم کیا تو جب اس قانون پر خود بھی آنا ہوگا تو اللہ کو بھی اس قانون پر عمل کرنا ہوگا. ادر بھائی اس قانون پر خدا کو خود بھی عمل کرنا ہوگا. اس لیے کہ اگر قانون پر صاحب قانون ہی عمل نہ کرے تو قانون کا تو خدا حافظ ہو گیا نا. بھائی آج پاکستان میں جو قانون ٹوٹتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب خود قانون پہ کاربند نہیں ہے. توجہ ہی نہیں کر رہے. بھائی میں تو ایک مشاہداتی مثال دے گیا نا آپ کو. جن جن ملکوں کی آپ قوانین کی مثالیں دیتے ہیں ان میں صدر سے لے کر عام آدمی تک پورے قوانین پہ عمل کر رہا ہوتا ہے. ان کا قانون قائم ہی اس لیے ہے کہ جو قانون بنا رہے ہیں وہ خود بھی قانون پر عمل کر رہے ہیں. ہماری مملکت پاکستان میں قانون اس لیے نہیں ہے کہ جنہوں نے قانون بنایا وہ خود قانون میں نہیں ہے. توجہ ہے نا. اس سے زیادہ کھل کے میں اور بات نہیں کر سکتا. توجہ رکھیے گا قبلہ. اور اب جب بات قانون خدا بندی کی آئی تو قانون خدا بندی میں جہاں بھی خدا کو بھی اگر آنا پڑے گا کسی کی گواہی دینے کے لیے تو اکیلا اللہ گواہ بن کر نہیں آئے گا, بلکہ جہاں جہاں بھی رسالت کی گواہی کی بات آئی ہے اور اللہ کو رسول اللہ کی گواہی دینی پڑی تو اللہ اکیلا گواہ بن کر نہیں آیا, بلکہ اس نے کہا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. میرے حبیب یہ جو آپ کی رسالت کو جھٹلا رہے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے, دوسرا وہ کافی ہے جسے کل کتاب کا علم دیا گیا. کل کتاب کا علم دیا گیا. مولا آپ کو سلامت رکھے, مولا عزت فرمائے. ایک وہ کافی ہے جو اللہ ہے, دوسرا وہ کافی ہے جسے کل کتاب کا علم عطا کیا گیا. تو یعنی نبی کی رسالت کی گواہی کے لیے اگر اللہ کو بھی آنا پڑا تو اللہ بھی اسے لایا کہ جو اللہ کا جلوہ بن کر آیا. جملہ نہیں کہہ سکتا. توجہ ہے بھائی خدا بھی اپنے دیکھے نا جتنا بڑا پہلا گواہ ہوگا توجہ کر رہے قبلہ. بھائی جتنا بڑا پہلا گواہ ہوگا اتنا ہی بڑا دوسرا گواہ بھی ہونا چاہیے نا. تو جتنا بڑا پہلا گواہ ہے, پہلا گواہ
شافعی جیسے کو بھی اس کے جلوے دیکھنے کے بعد یہ پکار کر کہنا پڑ جائے گا کہ فمن ماتا شافعی ہو لیسا جدری علی ربہ ام ربہ اللہ. شافعی مرتے مرتے مر گیا مگر نہیں پہچان سکا کہ اللہ پال رہا ہے یا علی پال رہا ہے. سلامت رہیے. مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا ایک شہزاد کو سلامت رکھے. توجہ ہے نظر ہوتا ہے بھائی اللہ اکیلا گواہ تو نہیں آیا نا. تو جب اللہ گواہی کے لیے رسول کی بھائی یہاں تو رسالت کی گواہی کا معاملہ ہے نا. رسول تو حاضر ہیں، سامنے ہیں، معجزے بھی دکھا رہے ہیں. ان کے تو معجزے خود گواہی ہیں. اللہ جانے توجہ نہیں کر رہے کہ بھائی جناب رسول خدا کے تو معجزے خود گواہی ہے نا. کبھی چاند کو ٹکڑے کر رہے ہیں، کبھی پتھروں سے لا الہ الا اللہ بڑھوا رہے ہیں. توجہ ہے نا کہ ایسا ہی ہے نا بھائی. ان کے تو خود معجزے گواہی ہیں، لیکن اصل گواہی دینے کون آیا؟ یا تو وہ آیا کہ جس نے بنایا تھا، یا وہ آیا جس نے بنتے ہوئے دیکھا تھا. اللہ اکبر. توجہ ہے نا بھائی. ایک وہ گواہ کہ جس نے بنایا، ایک وہ گواہ جس نے بنتے ہوئے دیکھا. اب سمجھ میں آیا یہ اللہ نے گواہی دلوائی کیوں تھی. اللہ بدنیت اور بدتینت تاریخ کے مورخ کے منہ پر یہ کہہ کر تماچا مارنا چاہ رہا تھا کہ خبردار میرے رسول کو 40 سال بعد والا رسول مت سمجھنا. میرا رسول تو اس وقت بھی رسول تھا جب تمہارا باپ آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا. مٹی کے درمیان تھا. بھائی انگریز مانا ہے نا. یہ کون سی ہستی ہے؟ یہ خود بنانے والا یا بنتے ہوئے دیکھا؟ بالکل نہیں. دیکھیں نا نہج البلاغہ کو پڑھنے کے بعد تو زمانے نے تسلیم کیا نا. ذہین ترین لوگوں نے یہی تسلیم کیا کہ علی کی نہج بلاغہ پڑھنے کے بعد احساس یہ ہوتا ہے، گمان یہ ہوتا ہے کہ یا تو کائنات علی نے بنائی ہے یا بنتے ہوئے دیکھی ہے. جو ہے نا مل کر اس پر انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو اس پر گفتگو کریں گے. مل کر ذرا سبا والے بلند درود بھیج لیجیے نا جو علی محمد. تو جو ہے مولا آپ کو سلام رکھے. ذرا سا اس پر غور کیجیے گا تو میری جان آپ کو اگر نمازیں آپ آل محمد سے لے رہے تھے تو جن آل محمد نے غائب اللہ یقین والا دے دیا وہ آل محمد تمہارے اعمال بھی درست کرا دیتے. توجہ نہیں کر رہے خدا کے لیے. وہ آپ کی نمازیں بھی یقین والی دے دیتے اور یقین والی نماز حقیقتاً آل محمد نے دی ہے. اور وہ کس طرح کہ جب امام سید سجاد درود بھیجیے نا. توجہ رکھیے گا جناب.
محترم، جب میرے معصوم سے، چوتھے معصوم سے کسی نے یہ سوال کیا کہ ابن رسول اللہ یہ بتائیے کہ نمازوں کی قبولیت کی ضمانت کیا ہے؟ اللہ اکبر، توجہ رکھیے گا، توجہ رکھیے گا بھائی قبلہ، یہی تو آل محمد کا کمال ہے کہ انہوں نے قرآن میں ظاہری چیزوں کو بھی سامنے لائے ہیں۔ ملا تو اتنا اندھا ہے، بھائی اتنا اندھا ہے کہ روز مرہ کی آیتوں سے بھی مطلب صحیح نہیں لے سکتا۔ یہ آل محمد ہیں جو آپ کو آیتوں سے صحیح مطلب بھی نکال کر دے رہے ہیں، آپ کی نمازیں بھی درست کرا رہے ہیں۔ میرے معصوم سے جب یہ پوچھا کہ ابن رسول اللہ یہ بتائیے کہ نمازوں کی قبولیت کی ضمانت کیا ہے، تو میرے معصوم فرماتے ہیں کیا تو نے قرآن مجید کی یہ آیت نہیں پڑھی کہ جس میں پروردگار دو عالم یہ فرما رہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ جو صلاۃ ہے، یہ جو نماز ہے، یہ انسان کو گناہوں اور برائیوں سے روکتی ہے، جھوٹ سے روکتی ہے، غیبت سے روکتی ہے، گناہوں سے روکتی ہے۔ کہا مولا کئی دفعہ کی پڑھی ہوئی ہے، کہا پڑھی ہوئی ہے لیکن سمجھ آج مجھ سے لے۔ توجہ کرے، تو نے صرف پڑھی ہے، میں سمجھانے والا ہوں، نہیں توجہ کر رہے، تو صرف پڑھنے والا ہے، میں سمجھانے والا ہوں۔ اور قرآن کبھی پڑھنے والوں پر اپنے معنی نہیں کھولتا جب تک کہ سمجھانے والوں سے رجوع نہیں کرو گے۔ توجہ ہے نظر محترم، آپ کو سلام رکھے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ جو نماز ہے یہ انسان کو گناہوں اور برائیوں سے روکتی ہے۔ کہا مولا کئی دفعہ کی پڑھی ہے، کہتے ہیں پھر سمجھ جا کہ اگر نماز پڑھنے کے بعد تو گناہوں اور برائیوں سے بچ گیا تو سمجھ لے تیری نماز قبول ہو گئی، اگر گناہگار کا گناہگار رہا تو سمجھ تیری نماز فضول ہو گئی۔ یہ ہے فیصلہ، یہ ہے فیصلہ۔ توجہ ہے نا جان محترم، اب ذرا مل کے درود بھیجیے نا تاکہ میں اگلا جملہ کہوں۔ توجہ ہے نا جان محترم، میں جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ شاید تقریر کا آخری جملہ ہو جائے۔ بھائی معصوم نے کیا فرمایا کہ نماز گناہوں سے روکتی ہے، اگر نماز پڑھنے کے بعد تم گناہوں سے بچ گئے تو سمجھ لینا نماز قبول ہو رہی ہے، اور اگر گناہگار کے گناہگار ہو تو سمجھ لینا نماز حلول ہے، نماز حلول ہے۔ گناہگاری کیا ہے؟ ہر گناہ کی جڑ ہے جھوٹ۔ قبلہ میں ایک جملہ کہوں گا، صرف اس کے لیے 5 سے 7 منٹ کی طویل باندھ رہا ہوں حضور، اس جملے کے لیے جو آج کل یہ پھیلا ہوا ہے نا، اس جملے کے لیے میں صرف 5 سے 7 منٹ کی۔ ہر گناہ اور ہر عیب کی جڑ ہے جھوٹ۔ اسی لیے کسی نے رسول اللہ سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ مجھ میں دنیا کا ہر عیب ہے۔ اب ایسے عیب ہیں جو میں ممبر پہ بیان بھی نہیں کر سکتا، میں جھوٹا بھی ہوں، میں شرابی بھی ہوں، میں فلاں بھی ہوں، میں فلاں بھی ہوں، ہر طرح کا عیب ہے، مگر یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کے کرنے سے میرے سارے عیب دھل جائیں، میں سارے عیوب کو چھوڑ دوں۔ تو میرے معصوم فرماتے ہیں، رسول فرماتے ہیں کہ اگر تجھے سب گناہوں سے پاک ہونا ہے، سارے عیبوں کو چھوڑنا ہے، تو یہ کام کر کے جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ ایسا ہی نا حضور، یہ رسول اللہ کی روایت ہے نا، تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، ہر گناہ سے پاک ہو جائے گا۔ یعنی ہر گناہ کی جڑ کا نام ہے جھوٹ۔ ادھر جھوٹ بولنا شروع کیا، وہاں سارے گناہ تمہارے قریب آنا شروع ہو جائیں گے۔ تم جھوٹ بولو گے، پھر غیبت کرو گے، پھر شرابیں پیو گے، پھر زنا کرو گے، جھوٹ پہ جھوٹ بولتے رہو گے، عمل پہ عمل کرتے رہو گے، جھوٹ پہ جھوٹ بولتے رہو گے، عمل پہ عمل کرتے رہو گے، اور جتنے گناہگار ہوتے رہو گے تمہارے سجدے فضول ہوتے رہیں گے۔ تو ہم ملت اسلامیہ کا سب سے بڑا جھوٹ تو یہی ہے کہ جو
حج میں گیا تھا. اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہوگا؟ بس بولے جائیے جھوٹ، ضائع کرتے رہیے سجدے، ضائع کرتے رہیے نمازیں، اور جھوٹوں ہی پہ لعنت ہوتی ہے. فَنَجَلْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جو جھوٹا ہے اس پر. تو آپ تو خود اپنے لیے مول لے رہے ہیں نا. بات بھی اللہ ہی کی ہے، توجہ ہے نا اگر مطلب. تو کم از کم اپنے آپ کو سچا تو بنائیے. اگر بھولے ہی چاہیے تو جو کرے بھائی، آپ کو اگر ہورے ہی چاہیے تو اپنے آپ کو سچا تو بنائے. آپ نے تو قدم قدم پر جھوٹ کے پرندے کھول رکھے ہیں. فلاں بھی صحیح، فلاں بھی صحیح، فلاں بھی صحیح. جو رسول اللہ کو تنگ کرتا رہا وہ بھی صحیح، اور جو رسول کی کفالت کرتا رہا وہ غلط. جو کرے نعرہ حیدری. اسے کہتے ہیں سید الساجدین، اسے کہتے ہیں زین العابدین، جو زمانے کی نمازیں درست کرا جائے. یہ میرے معصوم نے بتایا ہے نا کہ تمہاری نمازوں کی قبولیت یہاں ہوگی کہ اگر تم برے عمل کرنا چھوڑ دو. برے عمل کرتے رہو گے نمازیں فضول ہوں گی. اسی لیے سید الساجدین کہلائے. میرے مولا نے جو سجدہ گزاری کی ہے تو جنت کی لالچ میں نہیں کی. جس کا باپ شب عاشور جنتیں بانٹ رہا ہو. بھائی امام حسین نے شب عاشور یہی کہا تھا نا، جنت کی ضمانت میں لے رہا ہوں، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں. تم اگر قتل ہوگے تو میری وجہ سے ہوگے. جسے زندگی بچانی ہے چلا جائے، اور اگر روشنی میں جاتے ہوئے شرمندگی ہو رہی ہے تو میں چراغ خیمہ بجھائے دے رہا. اندھیرے میں چلے جاؤ، خاموشی سے چلے جاؤ. کچھ دیر کے بعد جب چراغ روشن ہوا ہے تو 72 شمعیں روشن تھی چراغ کے ساتھ. اور ہر صحابی نے یہ کہا تھا، زہرا کے لال بس ہمیں اتنا بتا دے کہ موت تو ایک نہ ایک دن آنی ہے نا، مرنا تو ایک نہ ایک دن ہے. جنت کی ضمانت بھی مولا آپ لے رہے ہو، ایمان کی سلامتی کی ضمانت بھی آپ لے رہے ہو. ہم آپ کو آج چھوڑ کر چلے بھی جائیں گے تو کتنا عرصہ زندہ رہیں گے، لیکن صرف ہمیں اتنا بتا دے کہ اگر قیامت کے دن بطول سے سامنا ہو گیا، جزاک اللہ جزاک اللہ، ہمارا کوئی غم نہ بے سوا کہ غم حسین کے. اگر بطول سے سامنا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ عزیزانو یہی سوچ کر تو سارے صحابہ نے جان دے دی تھی نا. لاج آ گئی تھی بطول سے، لیکن اللہ جانے یہ کیسے بے غیرت مسلمان تھے کہ جنہیں بطول کی چادر چھینتے ہوئے. کیا سن رہے ہیں عزیزانو؟ جناب زینب کے سر پر زینب کی ردا نہیں تھی، بطول کی ردا تھی. اس لیے کہ جناب زینب ثانی زہرا بن کر کربلا میں آئی تھی، شریفۃ الحسین بن کر آئی تھی. عزیزانو یہی تو وقت ہے، میں یہی تو کہا کرتا ہوں کہ میرا سید سجاد بھی امام ہے، لیکن جیسی امامت کی ابتدا سید سجاد کی ہوئی ہے، کسی امام کی ایسی ابتدا سن رہے ہیں عزیزانو. ہر امام کی امامت کی ابتدا غم سے ضرور ہوئی ہے، لیکن وہ فراق بابا تھا، باپ کی جدائی کا غم ضرور تھا. مگر سید سجاد وہ ہے کہ جس کی امامت کی جو ابتدا ہے وہ باپ کی جدائی بھی ہے، زینب کا خلاصہ ہے. سننے آزادارو، آپ نے سنا کیا ماتم کرو نا آزادارو. جس وقت جناب سید سجاد کو بس سے جناب زینب نے اٹھایا تھا، یہ کہہ کر اٹھایا تھا نا کہ سجاد اٹھ میرے لال ہم لٹ گئے. اب جو سجاد نے غصے سے آنکھیں کھولی ہے، ایمان
امامت کا پہلا لمحہ تھا، اسی لمحے میں سید سجاد کی نگاہ پھوپھی کے کھلے سر پر گئی ہے، بے اختیار آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں پھوپھی اماں چچا عباس، جزاک اللہ جزاک اللہ، مالا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، کیا ماتم کر رہے ہیں اللہ کو، کیا پرسہ دے رہے ہو، پھوپھی اماں چچا عباس کہاں ہے؟ جناب زینب کہتی ہے سجاد ہمارا کوئی نہیں بچا، نہ میرا عباس رہا، نہ میرا اکبر رہا، نہ میرا حسین۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، ہمارا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا مرحلہ ہی سید سجاد کا تھا، اس لیے کہ حسین تو صرف شہیدوں کے لاشیں اٹھاتے رہے نا۔ جملہ سنیں گے لڑو، ارے کڑیل جوان کا لاشا اٹھانا آسان ہوتا ہے، سر برہنا ماں بہنوں پھپھیوں کے ساتھ بازاروں میں جانا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، ہمارا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اللہ تعالیٰ یہ اتنا بڑا مرحلہ تھا کہ عباس قتل ہونے کے بعد بھی برداشت نہیں کر رہا۔ میرا قاضی سرطن سے جدا ہونے کے بعد بھی قاضی عباس نے برداشت نہیں کیا تھا۔ اللہ جانے سید سجاد کا صبر کس منزل پر تھا۔ یہی تو منہال سے جب کہا تھا نا، جب منہال نے کہا تھا مولا اتنے خون کیوں روتے ہو، مولا اتنے آنسو کیوں روتے ہو کہ آنسو خشک ہو گئے اور آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے، مولا شہادت جوانوں کی آپ کا ورثہ ہے۔ تو سید سجاد نے تڑپ کر یہی کہا تھا نا، سید منہال تو نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا، ارے شہادت ہمارا ورثہ ضرور ہے مگر ماں کی بے پردگیاں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، والا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اس کے بعد منہال سے پوچھتے ہیں منہال اب تو مجھے اتنا بتا دے کہ تو ہو، تیرے ساتھ تیری مائیں بہنیں ہوں، ان کے سروں پہ چادریں بھی ہوں، مگر اگر بلوے میں آ جائے تو کیا حال ہوگا؟ منہال کہتا ہے مولا موت سے پہلے مر جاؤں گا۔ ادھر منہال نے یہ کہا نا موت سے پہلے مر جاؤں گا، ادھر سید سجاد کہتے ہیں منہال رونا تو اسی بات پر ہے، سجاد زندہ بھی رہا دیکھتا بھی رہا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین۔ آخری دو جملے سن لیجیے گا دادارو، اس کے بعد سن لیجیے دو جملے، مولا آپ کے ماتم کو سلام رکھے، دو جملے سنیے گا دادارو۔ منہال کہتا ہے مولا مولا مجھے یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ غم کہاں ہے؟ مولا سب سے زیادہ دکھ کہاں اٹھائے؟ میرے سید سجاد مولا نے کہا الشام الشام الشام، ارے یہ شام ہمیں کھا گیا۔ منہال کہتا ہے مولا شام کو اتنا کیوں روئے؟ شام میں کیا ہوا؟ شام ماتم کرنا لگارو۔ سید سجاد کہتے ہیں منہال جب ہمارا قافلہ شام کے بازاروں میں آیا تو ایک منادی نے ندا دی تھی شامیوں شام والوں علی کی بیٹیاں آ گئی، جس نے علی سے بدلے لینے ہیں علی کی بیٹیوں سے بدلے لے لو۔ منہال کہتا ہے مولا پھر کیا ہوا؟ کہا ہونا کیا تھا؟ پتھروں کا غبار اٹھا، تھپڑ برسا، اتنا غبار تھا نہ میں پھوپھی کو دیکھ سکا نہ پھوپھی مجھے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، آخری جملہ لگارو، اسی طرح ماتم کیجیے گا۔ نہ پھوپھی مجھے دیکھ پا رہی تھی نہ میں پھوپھی کو دیکھ پا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد جب پتھروں کا طوفان تھما میں نے پھوپھی کو دیکھا، پھوپھی نے مجھے دیکھا، دونوں کا چہرہ اتنا لہو سے
ہمارے الہ دام کے چار کا مسلم علیہ السلام اور حق شاہدائے کربلا علیہ السلام ہماری اس قلیل لیکن عظیم عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے اللہ ہمارے ان بہتے ہوئے آنسوؤں کو رومال جناب سیدہ میں جگہ عطا فرما۔ میرے معبود آل محمد کے صدقے میں جو بھی حضرات اس فرش اعضا پر اپنی شرعی حاجتیں لے کر آئے ہیں، پاک نیاز اس فرش اعضا سے اٹھنے سے پہلے ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ میرے معبود کائنات میں جہاں جہاں بھی صاحبان ایمان آباد ہیں، سب کے جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ جو حضرات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کے دور مولا آپ کا بھائی مولا آپ کے بھتیجے کو شہزادہ علی اکبر کے صدقے میں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما۔ میرے مالک مملکت پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ قوم شیعہ کو حفظ و امان عطا فرما۔ مالک کائنات میں جہاں جہاں صاحبان ایمان ہیں آباد ہیں، سب کے جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ میرے مالک جو لوگ غیر شادی شدہ ہیں، خصوصاً وہ بچیاں جو اپنے ماں باپ کے گھروں پر اپنے اپنے بڑوں کے انتظار میں بیٹھی، انہیں جلد از جلد رشتہ ازدواج میں منسلک فرما۔ ہمارے حقیقی وارث امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کا سپاہی بننے کا شرف عطا فرما۔ آمین۔